نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت ہمیں یہاں جمع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں پر جانیں گے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو لاسٹ ویک ہم نے دیکھے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کے 232 تک۔ اوکے، تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں لاسٹ کی آیتوں کا۔ تو دیکھیے لاسٹ ویک جو ہے نا آیتیں، ہم ابھی جو آیتیں دیکھ رہے ہیں، پورا جو سلسلہ ہے یہ طلاق کے موضوع پر ہمیں ملتا ہے۔ تو تھوڑا سا پچھلی جو آیتیں تھیں انہیں اچھے سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جو طلاق کے مسئلے ہیں نا بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں، اور ہم اس میں نا صرف طلاق کے مسئلے ہی نہیں سیکھتے بلکہ اس کی گہرائی میں جا کر، مطلب کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری پیاری نصیحتیں دی ہیں۔ تو ایک ازدواجی زندگی یا جن کی ازدواجی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، ہاں، تو انہیں بہت ضروری ہے کہ یہ آیتیں جو ہے وہ جانیں، کیونکہ بہت بہت فائدہ ہوگا اگر ہم ان سب چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ۔ تو دیکھیے لاسٹ ویک ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 229 میں کیا فرماتے ہیں کہ طلاق کا پورا نظام اللہ تعالیٰ بہت حکمت اور بیلنس کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ طلاق ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دو مرتبہ کا لفظ استعمال کر کے یہ سکھایا کہ انسان کو سوچنے، سنبھلنے اور رجوع کا موقع دیا گیا ہے۔ یعنی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر اگر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، تاکہ غصہ ختم ہو اور گھر دوبارہ آباد ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی اگر رشتہ رکھنا ہے، مطلب رجوع ہو گیا سمجھو اس دوران، اور وہ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر رشتہ رکھنا ہے تو دل سے رکھو، عزت سے اور انصاف کے ساتھ رکھو، اور نبھا نہیں سکتے تو پھر بھی دوسرے انسان کی عزت اور دل کا خیال رکھتے ہوئے الگ ہو جاؤ۔ تو دیکھو اسلام نہ ظلم والا ساتھ پسند کرتا ہے اور نہ ذلت والی جدائی۔ تو کتنا بہترین ہمارا دین ہے، دیکھو ہے نا۔ رخصت بھی، حالانکہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہیں کہ پھر تو سالوں سال مطلب کہ نہ ختم ہونے والی دشمنی، پر یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر جدا بھی ہو رہے ہیں نا، اچھے طریقے سے ہو، عزت کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو۔ اب آگے اسی آیت میں ہم نے دیکھے کہ اس آیت میں کھلا کی طرف بھی اشارہ دیا گیا کہ اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو عورت کیا کر سکتی، کچھ واپس دے کر علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اسلام صرف دیکھو نا، مرد کو نہیں، عورت کو بھی عزت اور راستہ دیتا ہے،
ہاں مطلب دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ راستے دکھائے۔ آخر میں اس آیت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، یعنی رشتوں میں انا، غصہ، ضد اور ظلم کو داخل کرنا اللہ کے نظام کو توڑنا ہے، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں ہم نے دیکھے تھے 230 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا حکم اس آیت میں واضح فرمایا کہ اگر شوہر تیسری بار طلاق دے تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے حقیقی اور مکمل نکاح نہ کرے۔ اب اس حکم کی اصل حکمت یہ ہے کہ انسان طلاق جیسے لفظ کو ہلکا نہ سمجھے اور غصے میں بار بار رشتہ توڑنے کا عادی نہ بن جائے۔ یہاں پر دیکھو اسلام نے ایک بہت مضبوط حد قائم کی تاکہ لوگ رشتوں کے ساتھ کھیل نہ کریں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حلالہ جو ہوتا ہے نا، حلالہ کے نام پر جو پلاننگ کے ساتھ جو نکاح کیے جاتے ہیں وہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ نکاح ایک پاکیزہ اور حقیقی رشتہ ہے، نہ کہ وقتی حل یا کوئی کھیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا نکاح فطری طور پر ختم ہو جائے، مطلب کہ اس سے طلاق ہو جائے یا تو پھر وہ شوہر فوت ہو جائے، تو دونوں کو یقین ہو کہ اب پہلے شوہر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دونوں کو یقین ہو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزار سکیں گے تو دوبارہ نکاح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اسلام دیکھو یہاں پر دروازے جو ہے نا یہ مکمل بند نہیں کرتا، مگر رشتے کی حرمت کو بھی معمولی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 231 میں ہم نے دیکھے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رویے اور نیت کو مرکز بنایا کہ فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق دو اور عدت ختم ہو جائے یا ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے سمجھو، تو یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب دیکھو یہاں پہ پھر سے وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، آیت کا جو موضوع ہے نا، مطلب کہ اللہ جب کوئی آیت ریپیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر دلانا چاہتے ہیں۔ ہاں لیکن کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف تکلیف دینے یا لٹکانے یا نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو۔ اگر روکنا چاہتے ہو، اگر رجوع کر رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی پلاننگ ہو، تکلیف دینا مقصد ہو یا لٹکائے رکھنا، مطلب کہ نہ اسے آزاد کروں گا اور نہ ہی اسے جیسے کہ جینے دوں گا، اس طرح سے جو نیت اگر اس کے پیچھے ہو تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھو یہ آیت نا سچ میں دل کو ہلا دیتی ہے نا، کیونکہ بہت دفعہ انسان اکثر کیا ہوتا ہے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ انا یا ضد یا کنٹرول کی وجہ سے رشتے روکے رکھتا ہے۔ پھر وہ نہ تو کیا کرتا ہے، وہ دل سے قبول کرتا ہے نہ آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رویے کو ظلم قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے نا کہ یہ رشتے، یہ گھر، یہ محبت سب اللہ کی ہے، سب اللہ کی عطا ہے، اور قرآن و حکمت اس لیے نازل کیے گئے تاکہ انسان اپنے جذبات کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلے کرے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی انسان چاہے اپنے الفاظ چھپا لے مگر اس کی دل کی نیت، اس کا ظلم، اس کی ضد سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد آخری جو آیت تھی ہماری آیت نمبر 232 میں دیکھے تھے ہم نے کہ
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کیا جو طلاق کے بعد عورت کے دوبارہ نکاح کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ جب عورت اپنی عدت پوری کر لے اور وہ اور اس کے سابقہ شوہر مطلب کہ پہلے شوہر دوبارہ بھلے طریقے سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ تو کیا آیت ہمیں سکھاتی کہ کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ بھی کیا ہوتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ وقت، جدائی اور احساس انسان کو بدل دیتے ہیں، اس لیے اگر دونوں اب سمجھداری، عزت اور اللہ کی حدوں کے ساتھ دوبارہ زندگی شروع کرنا چاہیں تو خاندان یا معاشرہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے ان کے راستے میں دیوار نہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اصل ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ رشتوں میں انصاف، نرمی اور اللہ کے خوف کے ساتھ فیصلے کرنے کا نام۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی انسان بعض اوقات اپنی ضد میں وہ رشتے ختم کر دیتا ہے جس میں اس کی بھلائی تھی، اور کبھی وہ راستہ روک دیتا ہے جس میں دوبارہ سکون آ سکتا تھا، مگر اللہ کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے نا ان سب باتوں کو، اس لیے اس کے احکام ہمیشہ انسان کی بھلائی اور پاکیزگی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں تک یہ ہماری آیت ہی تھی لاسٹ ویک کی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف، آیت نمبر 233۔ تو دیکھیں آج کی جو آیت ہے ہماری پہلی آیت ہے آیت نمبر 233۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر دستور کے مطابق ان ماؤں کا کھانا اور لباس لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بس طریقہ دستور کے مطابق جو دینا طے کیا ہے وہ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ماں کی عظمت اور باپ کی ذمہ داری اور بچے کے حق کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما۔ اللہ فرماتے ہیں اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اب دیکھیں اس جملے میں ماں کی محبت اور قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنی نیند، آرام اور سکون تک قربان کر دیتی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کی گود میں محبت، سکون اور حفاظت محسوس کرتا ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کا حکم جو ہے نا، یہ صرف غذا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس محبت، شفقت اور تربیت کے لیے بھی ہے جو ماں کی آغوش سے بچے کو ملتی ہے۔ ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے اخلاق، محبت اور احساسات سے ایک نسل کی تربیت کرتی ہے۔ تو یہ مطلب کتنا اہم درجہ دیا گیا ہے نا ماں کو، اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم درجہ دیا ہے دیکھو۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے، یہاں پر اگر ہم آیت میں دیکھیں گے تو یہاں پر وہ علل مولودی لہو، مطلب کہ جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا۔ اب اس تعبیر میں ایک گہرا ہمیں جو ہے وہ اس کی معنی ملتی ہے کہ بچہ باپ کی نسل، نام اور خاندان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ دیکھو نا یہاں پہ باپ کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ صرف بچے کا نام اپنے ساتھ جوڑ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی پرورش، حفاظت اور اس کی ماں کی کفالت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بچے کی ماں کا کھانا، اس کا لباس اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ باپ کے ذمے ہیں، تاکہ وہ سکون، عزت اور اطمینان کے ساتھ بچے کی تربیت کر سکے۔ تو دیکھو یہ آیت کا حسن ہے یہ ہے کہ اسلام نے ماں کی قربانی کو مطلب کہ نہ ماں کی قربانی کو یہاں پر نظر انداز نہیں کیا، اگرچہ طلاق ہو چکی ہو، تعلقات ختم ہو گئے ہوں، تب بھی بچے کی وجہ سے ماں کا حق باقی رہتا ہے، کیونکہ ایک ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ صرف جسمانی غذا نہیں دیتی ہے، بلکہ اپنی محبت، وقت، نیند اور زندگی کا سکون بھی قربان کرتی ہے نا۔ اس لیے اسلام باپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنی انا یا ناراضی کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دے، بلکہ اس کے اخراجات اور ضروریات کا خیال رکھیں، تاکہ بچے کی پرورش محبت اور سکون کے ماحول میں ہو سکے۔ تو دیکھو یہ انداز ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلام میں اولاد صرف خوشی یا فخر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری اور امانت ہے۔ جو شخص اپنی نسل کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، اسے اس نسل کی بنیاد یعنی ماں کی عزت، راحت اور حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر یہی قرآن کا حسن ہے کہ وہ خاندان کو صرف قانونی رشتوں سے نہیں بلکہ رحمت، شفقت اور جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اس سے جوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آگے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور بندوں پر مہربانی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے یہ۔ اس ایک جملے میں انسان کے لیے امید ہے، سکون اور آسانی کا پیغام چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا، اس کی کمزوریوں کو، اس کی تھکاوٹ کو، اس کی مجبوریوں کو اور حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ اسی لیے وہ کبھی اپنے بندے پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھو ماں، باپ اور بچے کے حقوق بھی بیان کرتے۔ ماں بچے کو دودھ پلانے کی جو مشقت اٹھا رہی ہے، باپ خرچ اور ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ درمیان میں یہ اصول بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ یعنی اگر ماں کمزور ہے، بیمار ہے یا کسی مجبوری میں ہے تو اسے ایسی توقع نہ رکھی جائے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اسی طرح اگر باپ مالی تنگی میں ہے تو اس پر بھی ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس سے توڑ دے۔ تو یہاں پر اسلام جو ہے نا یہ سختی نہیں بلکہ بیلنس، رحمت اور انصاف ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دیکھو یہ آیت جو ہے نا، اب ہم اگر دیکھتے تو صرف خاندان کے مسائل تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک اصول ہے۔ کبھی انسان آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں یا ذمہ داریوں سے گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اب اس میں ہمت نہیں رہی۔ ایسے وقت میں یہ آیت دل کو سہارا دیتی ہے کہ اگر اللہ نے یہ امتحان دیا ہے نا تو اس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ انسان کبھی کبھی خود کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کی اصل طاقت کو جانتا ہے۔ تو یہ جملہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا رویہ بھی سکھاتا ہے۔ والدین اولاد پر، شوہر بیوی پر اور استاد شاگرد پر یا معاشرہ کسی فرد پر ایسا دباؤ نہ ڈالے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔
کیونکہ اللہ کا دین انسان کو توڑنے نہیں آیا ہے بلکہ سنبھالنے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ہر حکم رحمت، حکمت اور آسانی پر قائم ہے. تو دیکھو کتنی کتنی گہری نصیحتیں ملتی ہیں نا ہمیں ایک ایک اللہ کی ایک ایک آیت میں، اور آیت کے ایک ایک حصے میں کتنی گہری نصیحتیں چھپی ہیں. اس کے بعد دیکھیں آگے آتے ہیں، آگے کے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سکھا رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان مسئلے آ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا. کبھی ماں اپنے غصے میں بچے کو باپ سے دور کر دیتی ہے، کبھی باپ ضد میں ماں کو بچے کے ذریعے تکلیف دیتا ہے نا. تو قرآن ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ بچے کو اپنی لڑائی کا حصہ مت بناؤ. یہ بچہ کسی کی انا جیتنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے. اس کے دل میں محبت ہونی چاہیے، خوف نہیں. اسے سکون ملنا چاہیے، جھگڑے نہیں. اللہ گویا دیکھو نا یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جاؤ تب بھی بچے کا حق مت مارو. ماں کی ممتا کو تکلیف نہ دو اور باپ کی محبت کو بھی بچے سے جدا نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے. یعنی اگر باپ نہ ہو یا کسی وجہ سے ذمہ داری نہ نبھا سکے تو خاندان کے دوسرے لوگ آگے آئیں. تو دیکھو یہاں پر اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک ماں اکیلی رو رہی ہو یا ایک بچہ بے سہارا رہ جائے. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن قرآن دیکھو یہاں پہ سکھا رہا ہے کہ خاندان صرف خون کے رشتے کے لیے نہیں بنا بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے ہمیں. اور سچ کہیں تو بچے کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ایک پرسکون گھر کی ہوتی ہے، جہاں ماں کے چہرے پر سکون اور باپ کی آواز میں محبت ہو. کیونکہ بچے ماحول سے تو یہ سب سیکھتے ہیں نا. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسا ماحول رہے ہمارے گھر کا. کبھی میاں بیوی میں جھگڑے ہو بھی تو ہمیں کس طرح سے مطلب بچوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرنا ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں بچوں کے بارے میں سوچ کر خود پر کنٹرول کرنا ہے کہ ہمارے بچوں پر اس کا کیا اثر ہوگا. آپ دیکھیں آگے یہاں پر دیکھو جو مطلب ہم جو بھی یہاں پر سیکھ رہے ہیں، یہاں پر قرآن خاندانی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب غور کریں یہاں پر، یہاں اللہ نے مشورے کا لفظ استعمال کیا. یعنی اسلام گھر کو ایک انسان کی مرضی سے نہیں چلاتا بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہو، نرمی اور ایک دوسرے کے احساس کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے. بچہ دونوں کا ہے، اس لیے اس کے بارے میں فیصلہ بھی محبت اور سمجھداری سے ہونا چاہیے، ضد یا غصے سے نہیں. بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کی طبیعت اجازت نہیں دیتی یا کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا یہاں پر آسانی رکھی. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو معاوضہ طے کیا گیا ہو وہ اچھے طریقے سے ادا کرو. یعنی اسلام یہاں صرف جذبات کی بات نہیں کرتا ہے بلکہ حقوق اور انصاف کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی عورت تمہارے بچے کے لیے اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنی صحت دے رہی ہے تو اس کا حق عزت اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. اس پوری آیت میں ایک بہت پیارا توازن نظر آتا ہے، بیلنس نظر آتا ہے نا.
کہ اسلام نہ سختی پیدا کرتا ہے نہ تنگی، وہ انسان کی کمزوریوں، مجبوریوں اور حالات کو سمجھتا ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فوراً دل کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی گھر کے معاملات چاہے کتنے ہی چھپے ہوئے کیوں نہ ہو، تمہارا لہجہ، تمہارا رویہ، کسی کے حق میں کمی زیادتی نہ ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کبھی انسان لوگوں کے سامنے بہت اچھے بن جاتے ہیں نا، لیکن گھر کے اندر ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ ہاں، تو قرآن ہمیں یہاں یاد دلاتے ہیں کہ اصل امتحان گھر کی چار دیواریوں میں ہوتا ہے، وہاں جہاں کوئی دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ماں کے آنسو، ایک باپ کی تھکن، ایک بچے کی خاموشی، ہاں، اللہ کی نگاہ سے کچھ نہیں چھپتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گھر محبت سے نہیں ٹوٹتے، جب مشورہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کا احساس ختم ہو جائے، تب فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن ہر معاملے میں نرمی، انصاف اور دل کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آتے ہیں اب آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 234 پر۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اب دیکھو یہ آیت اصل میں ایک ایسی عورت کی کیفیت بتاتی ہے جس کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر جب دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ لمحہ جو ہے یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک دل توڑ دینے والی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس عورت کو اکیلا نہیں دیکھو چھوڑ رہے، بلکہ اسے عزت، وقت اور ایک صاف راستہ دیتے ہیں کہ وہ اس صدمے سے آہستہ آہستہ باہر نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں 4 مہینے اور 10 دن انتظار کریں۔ اب یہ 4 مہینے اور 10 دن جو دیے گئے ہیں، کیا یہ سختی ہے؟ نہیں، یہ کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ ایک وقار کا وقفہ ہے۔ اس میں انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی جذبات کو سنبھالے، اپنی زندگی کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی معاشرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اس رشتے کی اہمیت کیا تھی جو ختم ہوا۔ اسلام سے پہلے بیوہ عورتوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک ہوتا تھا، اسے گھر کے ایک کونے میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ صفائی کی اجازت تھی، نہ اچھے کپڑے، نہ زندگی کی کوئی رونق، گویا وہ عورت نہیں بلکہ ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ تو اسلام آیا اور اس سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے عورت کو ذلت سے نکال کر عزت دی اور کہا کہ تم انسان ہو، تمہاری بھی زندگی ہے، تمہارے بھی حقوق ہیں۔ تو دیکھو اس آیت میں ایک اور خوبصورت پہلو بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، یعنی اصل توجہ جو ہے وہ بچے اور ماں دونوں کی حفاظت پر ہے، نہ کہ سخت رسموں پر۔ یہاں دین جذبات سے زیادہ حقیقت اور انصاف ہمیں دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے جو ایک صحابی کا ہے، جن کے صحابیہ کا ہے جن کے شوہر وفات پا گئے، اور کچھ ہی دن بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، مگر جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ان کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین دیکھو نا یہاں پر قید نہیں کر رہا، ہاں، بلکہ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے، عورتوں کے لیے راستے کھولتا ہے۔
اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب عدت پوری ہو جائے تو عورت اپنے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہے، یعنی معاشرے کا کام اسے روکنا نہیں بلکہ کیا ہے، سہارا دینا ہے۔ بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے آج بھی کئی جگہوں پر بیوہ عورت کو مطلب کمزور یا منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے تو اسے مکمل عزت اور دوبارہ زندگی شروع کرنے کا حق دیا ہے۔ تو جب عورت اپنی عدت پوری کر لیتی ہے تو قرآن یہاں بہت نرمی اور عزت کے ساتھ معاشرے سے مخاطب ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اب اس عورت پر کوئی بندش نہیں رہی، اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کرے، شادی کرے یا نہ کرے، اپنی زندگی کو کسی نئے راستے پر لے جائے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں رہتا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تم پر کوئی گناہ نہیں، یہاں پر تم پر کوئی گناہ نہیں کہہ کر جیسے معاشرے کے وہ سارے غیر ضروری دباؤ ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ عورت پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت دیکھو نا، سچ میں اتنی گہری باتیں ہیں نا ایک ایک آیت میں چھپی، ایک ایک آیت کے حصے میں، کہ ایک عورت جو شوہر کے جانے کے بعد صبر کے ایک مشکل دور سے گزری، اسے اب یہ آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے سنبھالے، نہ اسے روکا جائے، نہ اسے کمزور سمجھا جائے، نہ اسے کسی پرانی کہانی میں قید کیا جائے۔ اسلام اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ نئے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو بات کہی گئی کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، یعنی شاید دنیا تمہیں دیکھ نہ رہی ہو، شاید لوگ تمہارے رویوں کو بھول جائیں، لیکن اللہ ہر رویہ، ہر نیت، ہر احساس کو جانتا ہے۔ اگر کوئی عورت کے ساتھ نرمی کرے تو وہ بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی اسے دباؤ میں رکھے یا اس کا حق چھینے تو وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ آیت میری بہنوں دراصل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے فیصلے دلوں کو آزاد کریں، ان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ ہر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ اس انداز سے شروع کرے جس میں اسے سکون اور عزت محسوس ہو۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں آیت نمبر 235 کی طرف۔ دیکھیے آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا اشارہ کنایا میں دو یا اسے اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ مطلب کہ یہاں پر دیکھو نکاح کا اشارہ کنایتن دو، کنایتن۔ اب اشارہ کنایا کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے آگے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدے نہ کرو، سوائے اس کے کہ اچھی بات کہہ دو، اور نکاح کا پختہ ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، اسے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اب دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ ہمارا فطری دین ہے، ہمیں کس طرح رہنمائی دیتا ہے۔ دیکھو یہ جو آیت ہے نا، جو نفسیاتی الجھن ہے نا، ہماری الجھنیں ہیں، اس کا حل پیش کرتی ہے، جو کسی بیوہ یا طلاق شدہ عورت کی عدت کے دوران اس کے نکاح کے خواہش مند مردوں کو پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اشارے کنائے میں ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں شادی کی تمنا چھپائے رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر مطلب آپ کے دل میں ارادہ ہو ایک بیوہ عورت سے شادی کرنے کا یا ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کرنے کا، تو
इसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है। अब देखिए ये आयत ये बात समझाती है कि अगर कोई औरत इद्दत में हो, यानी अभी इसके शौहर का इंतकाल हुआ या तलाक के बाद इंतजार का वक्त चल रहा हो, तो इस दौरान कोई मर्द अगर इससे शादी करना चाहे तो इस्लाम इसे बिल्कुल फितरी बात समझाता है, यानी दिल में ख्वाहिश आना या शादी का इरादा होना गलत नहीं है, लेकिन तरीका सिखाया गया है। यहाँ पर अल्लाह ताला तरीका सिखाते हैं। इस्लाम कहता है कि इस वक्त साफ साफ मैं शादी करना चाहता हूं ना कहा जाए, बल्कि नरम अंदाज में इशारे कनाए से बात की जाए या दिल में इरादा रखा जाए, क्योंकि ये वक्त औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसके जज्बात भी अहम हैं और इसकी इज्जत भी अहम है। अब यहाँ पे इशारा इशारे किनाए का मतलब क्या है कि देखो बात सीधी साफ अल्फाज में ना कही जाए, बल्कि नरम अंदाज, हल्की बात या ऐसा जुमला कहा जाए जिसे सामने वाला खुद समझ जाए कि मतलब क्या है, मगर इसे बुरा भी ना लगे और ना ही इस पर कोई दबाव पड़े। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश रखता है जो इद्दत में है, तो वो ये ना कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अभी हाँ या ना बताओ, बल्कि वो इस तरह बात कर सकता है कि अल्लाह किसी नेक साथी से जिंदगी आसान कर देता है, या वो ऐसे कह सकता है कि मैं मुस्तकबिल में अच्छे रिश्ते के बारे में सोच रहा हूं। अब देखो ये सीधी पेशकश नहीं है, लेकिन इसे बात का इशारा तो मिल जाता है। इसी को इशारा कनाया कहते हैं। ठीक है, असल बात यह है कि न जज्बात को रोका गया है न शादी को मना किया गया है, बस तरीका सिखाया गया है कि हर चीज वक्त और एहतराम के साथ हो। यानी अगर रिश्ता बनाना भी है तो अदब, सब्र और सही वक्त के साथ हो, जल्दबाजी या दबाव के बगैर। देखो अब आखिर में पैगाम ये है कि इस्लाम इंसान के दिल के एहसासात को समझता है, लेकिन इन्हें हुदूद और एहतराम के साथ चलना सिखाता है, ताकि किसी की इज्जत भी मुतासिर ना हो और माशरा भी साफ और बैलेंस रहे। सूरह बकरा है ये। चलो अभी सूरह बकरा की आयत नंबर 235 देख रहे हैं हम। अब देखें ये आयत एक तरफ इंसान को सब्र और तरतीब जो है वो सिखाती है, और दूसरी तरफ दिल के अंदर छुपी नियतों को भी सीधा कर देती है ना। निकाह की गिराह जो है बांधने से पहले कुरान साफ कहता है कि इंतजार करो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। यानी हर चीज का एक वक्त है, जैसे कोई फल वक्त से पहले तोड़ लिया जाए तो वो कच्चा रह जाता है ना, इस तरह रिश्ते भी अपने वक्त पर ही खूबसूरत बनते हैं। जल्दबाजी सिर्फ क्या होगी, उलझन पैदा करती है। इसलिए इद्दत के दौरान निकाह को रोक दिया गया है, ताकि ना औरत के जज्बात पर असर पड़े, न माशरे में गलत फहमियां पैदा हो, और ना ही कोई रिश्ता गैर संजीदगी में शुरू हो। फिर आखिर में जो बात आती है वो वाकई मेरी बहनों दिल को छू जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर जो भी है ना वो अल्लाह से छुपा नहीं है। यानी बात सिर्फ कानून की नहीं है, नीयत की भी है। इंसान दुनिया में हो सकता है कि किसी बात को छुपा ले, किसी को दिखा दे कि सब ठीक है, लेकिन दिल के अंदर क्या चल रहा है वो अल्लाह जानता है ना। तो अगर तुम कोई फैसला कर रहे हो तो सिर्फ लोगों के सामने दुरुस्त होने की फिक्र ना करो, बल्कि दिल के अंदर भी सच्चाई रखो, क्योंकि असल निगरानी वहां है जहां कोई इंसान नहीं देख रहा मगर अल्लाह देख रहा है।
اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر کام اپنے وقت پر کرو اور ہر نیت کو صاف رکھو، کیونکہ اللہ صرف عمل نہیں دل بھی دیکھتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں نیتیں جو ہیں اپنی خالص رکھنی چاہیے۔ تو دیکھیں میری بہنوں، یہاں پر ایک ایک بات کو لے کر ہماری زندگی میں، مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیت کے حصے سے جو ایک ایک نصیحت دے رہے ہیں نا، وہ ایسا ضرور نہیں ہے کہ ہم اسی بات کو لے کے، طلاق کو لے کر ہی ان چیزوں کو لاگو کریں، بلکہ ہمیں مطلب ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں ہر بات، ہر فیصلہ کرنے کے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے، ہمارا رب ہماری دل کی باتیں جانتا ہے۔ اب دیکھو نا، باقی بھی رشتوں کو لے کر ہم جو مطلب کہ یہ جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں، ہے نا، یا رشتوں میں انبن ہوتی ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کس طرح کا کردار اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے۔ دیکھو کہ ہماری نیتیں جو ہے نا وہ صاف ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہماری نیتوں کی صفائی چلی ہے۔ ایک ایک آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا کردار کس طرح ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کمپیئر کر کے دیکھیں، پہلے ہم کیسے تھے قرآن سے جڑنے سے پہلے اور اب کیسے ہیں، تو ہم کو کافی فرق محسوس ہوگا، کافی۔ کیونکہ کیا ہو رہا ہے، جیسے جیسے آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ویسے ویسے ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے نا، زندگی ہمیں جو ہے یہ کس طرح سے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے میری بہنوں کہ کس طرح یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، تو اس کا مقصد سمجھنا ہے ہمیں۔ اسی لیے دوسروں کو بھی دعوت دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، وہ تو بس ایسے ہی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ وہ کتنی غفلت میں ہے، کتنی غفلت میں ہے۔ پہلے ہم بھی بیانات سنتے تھے، ہے نا، نمازیں بھی جو ہے وہ قائم تھی الحمدللہ، پھر بھی وہ وقت اور اب کا قرآن سے جڑنے کے بعد کا جو وقت ہے بہت فرق ہے۔ تو میری بہنوں ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، یہ دوسروں تک بھی پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی نسل، جو آئی ہی اس لیے ہے، پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ان نصیحتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ہے ہمارا، فرض ہے ہمارا، فکریں کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ بس میں قرآن کلاس اٹینڈ کرتی ہوں نا بس کافی ہے، نہیں، ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ آج مجھ تک جو نصیحتیں پہنچی ہے، میرے کردار میں جو بدلاؤ آیا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے، تو کتنا ضروری ہے۔ میں پہلے کیا تھی، اب کیا ہوں، کتنے بدلاؤ آئے ہیں، کتنی چیزیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ غلط تھی۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں دوسروں تک آج دیکھیں تو ہمارا مسلم معاشرہ اتنا مطلب ویسٹرن کلچر اتنا اپنا لیا ہے نا لوگوں نے، اللہ اکبر، کہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ کتنے احکام کی پابندی ہو ہی نہیں رہی ہے ہم سے، اور مسلم ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں بڑے فخر سے۔ میری بہنوں، مسلم کی معنی سمجھنا ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے
حکم کو مکمل طور پر اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے ہر حکم پر مکمل طور پر اطاعت کرنا۔ اب یہ حکم کہاں سے ملتے ہیں ہمیں؟ قرآن سے مل رہے۔ دیکھو یہ سارے حکم ہیں، کتنی چیزیں پتہ چلتی ہے نا ہر آیت سے ہمیں۔ ہاں، تو یہ حکم جو ہے یہ ہماری زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو سوچیے کہ کتنے لوگ اسے محروم ہیں نا، ہاں، اور کتنے بڑے فخر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہاں، کہ میں مسلم ہوں۔ تو اصل طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم بس نام کے مسلم ہیں میری بہن، نام کے۔ جب ہم ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لانا شروع کریں گے، اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا کہ 100% ہم ایک دم پرفیکٹ ہو جائیں گے، نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ پر ایٹ لیسٹ جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو جانیں گے، تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش ہی کریں گے، ہے نا؟ کوشش کرتے جائیں گے کہ ہاں اب یہ آئے تھے، اسے یہ پتا چلا نا، تو اب یہ میں نہیں کروں گی، اسے مجھے اب اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کرنے کہہ رہے ہیں نا، ہاں مجھے اب ایسے کرنا ہے، اسے میں اپنی زندگی میں عمل میں لاؤں گی۔ تو اس طرح سے میرے بہنوں ہمیں عمل میں بھی لانی ہے چیزیں، اور لوگوں تک بھی پہنچانی ہے، تاکہ لوگوں کو مطلب خاص کر پہلے ہمارے اپنے خاندان سے ہم شروع کریں گے، ہے نا، کہ اپنے لوگ جو ان سب چیزوں سے محروم ہیں ان تک اللہ کا دین پہنچے، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں پہنچے، تاکہ وہ اس آخرت کی جو رسوائی ہے اس سے بچ سکیں، آخرت کی جو عذاب ہونے والے ہیں ان سے بچ سکیں، آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو بس ہم اپنا نہیں سوچیں گے، اپنے گھر والوں کا، اپنے ریلیٹیوز، اپنے دوست احباب ہیں، آہستہ آہستہ پیار محبت سے ان تک پہنچنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہمیں، آہستہ آہستہ۔ ہاں، اور ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے حالات آئیں گے، ایک دائی جب دعوت کا کام کرتا ہے تو کیسے کیسے حالات آتے ہیں اس کی زندگی میں، اسے تانے سننے پڑیں گے، اسے کیا کیا سننا پڑے گا، ہاں، اس کا دل توڑا جائے گا، پر یہ بھی تو ایک آزمائش ہوگی ہماری، ہے نا، ہمیں اس کو ایک دم ہنستے کھیلتے برداشت کرنا ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیں ان باتوں کو دل پر نہیں لینا، کیونکہ ہم ایک الگ مشن پر چل رہے ہیں نا۔ ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ کے قرآن کی طرف بلائے، قرآن کو سمجھنے والے بنا دے۔ تو اس مشن کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کسی کے تانوں سے، کسی کے بول سے۔ دیکھو میں خود کو بھی مضبوط کر رہی ہوں یہ بتاتے ہوئے، ہم انسان ہیں نا، اور بولنے والا بھی کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے ان سب باتوں کا۔ ایسا نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سب اس مطلب اسی جو ہے وہ راستے سے گزر رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے میری بہنوں، اور لوگوں تک ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو پہنچانا ہے پیار سے، محبت سے اور حکمت سے۔ اوکے، انشاءاللہ تو ہم لوگ ان آیتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، ہاں، جب بھی ایسے مسئلے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھو یہ آیتیں ہیں نا، یہ یاد رکھنی ہمیں، کون سے کہاں تک آیتیں، نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، کہ طلاق کی آیتیں ہمیں ان 229 سے لے کر، تو اب دیکھو نا 237 تک، اب آگے بھی ہم دیکھیں گے کہاں تک ہمیں ملتی ہے، تو وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے، ڈائری رکھیں جس میں ہم اگر یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں گے نا، تو کیا ہوتا ہے دعوت کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کبھی مجھے کوئی بات کو لے کر بتانا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ارے ہاں، کیونکہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی نا ہمیں، ہاں، تو یہ چیز ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنے ڈائری میں کہ ہاں یہ، اور اس کو دہرا بھی سکتے ہیں، ریڈ کریں گے نا تو بھی ہمیں کلک ہو جاتا ہے۔ ایک بار آپ نے یہ سب سنے ہیں نا،
یہ درس سنے ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، نیکسٹ ٹائم ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو باتیں سب یاد آ جاتی ہیں، تو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، سب نے مل کر دعوت کا کام کرنا ہے. اوکے، اس کے بعد اب آتے ہیں آیت نمبر 236 کی طرف، 236 کی طرف. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالی، آمین آمین، اللہ تعالی آیت نمبر 236 میں 236 میں دیکھو کیا فرماتے ہیں، اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر انہیں کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو. خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہ دستور کے مطابق فائدہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے. کتنی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، دیکھو ہے نا. اب دیکھو یہ آیت ایک ایسی صورتحال کو بیان کرتی ہے جو آسان نہیں ہوتی. یعنی نکاح ہو گیا لیکن ابھی نہ تعلق قائم ہوا ہے، نہ مہر طے ہوا ہے، مہر مطلب دیا گیا نہیں ہے، اور پھر اچانک احساس ہو جائے کہ یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بات بہت نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اسلام انسان کو دیکھو نا مشکل میں نہیں ڈالتا، بلکہ حالات کو سمجھاتا ہے اور راستہ دیتا ہے کہ اگر واقعی نبھانا ممکن نہ ہو تو عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل سبق جو ہے وہ اخلاق کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. اللہ اکبر، کیسا کتنا پیارا دین ہے دیکھو ہمارا. اب یہ کچھ دینا جو ہے نا، یہ صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ ایک دل کا احساس ہوتا ہے، ایک طرح کی دلجوئی، ایک عزت کا احساس کہ تمہارا بھی احترام ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے. یعنی دیکھو اسلام کس پر بوجھ بھی نہیں ڈال رہا. امیر اپنی طاقت کے مطابق دے اور غریب اپنی وسعت کے مطابق دے، لیکن کوئی بھی خالی ہاتھ نہ بھیجے. اصل بات مقدار نہیں ہے، نیت اور اخلاق ہے. اب دیکھو اس سے ایک بہت بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ رشتہ ٹوٹ بھی جائے تو انسانیت نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ بعض رشتے مختصر ہوتے ہیں لیکن دل پر اثر بہت گہرا چھوڑ جاتے ہیں. اور ایسے وقت میں اگر عزت اور نرمی ساتھ ہو تو دل کا زخم کم ہو جاتا ہے. یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اسلام صرف شادی اور رشتے بنانے کا دین نہیں ہے، بلکہ رشتے نبھانے اور عزت کے ساتھ ختم کرنے کا بھی دین ہے. یعنی ہر مرحلے پر انسان کا اخلاق دیکھا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ آیت ان حالات میں رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بن شراحل سے نکاح کیا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھایا تو انہیں کچھ ناگواری ہوئی اور انہوں نے ناسمجھی میں کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ناپسندی کو فوراً اس کا مطلب احترام کیا اور فرمایا تم نے ایک بڑی پناہ گاہ کی پناہ لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زبردستی روکنے یا غصہ کرنے کے بجائے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا
کہ انہیں 2 سفید سوتی کپڑے مطلب جوڑے دے کر ان کے گھر والوں کے پاس رخصت کر دو۔ تو کیا سبق حاصل ہوا ہمیں؟ یہ واقعہ دیکھو نا ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر عورت رشتہ نہیں نبھانا چاہتی تو اسے اذیت دینے کے بجائے تحفہ دے کر عزت سے رخصت کرنا ہی سنت نبوی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں ایسی عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا مگر اللہ نے اسے متاع دی، عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ انہیں عزت دی، عزت نفس بحال کی۔ اب دیکھو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے نیکوکار محسنین لوگوں پر۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ دستور کے مطابق فائدہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے نا۔ تو دیکھو یہاں محسنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو صرف قانون کی حد تک نہیں رکتا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے فرض سے بڑھ کر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں، ہاں تو کیسا ہے نا، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، ہر حکم میں نرمی ہے، ہر فیصلے میں انصاف اور رشتے میں حسن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دل صاف ہوں، نیتیں سچی ہوں اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ لیکن ہم انسان کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، ہاں کبھی دل میں دشمنی پال لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ بڑا بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو وہ ہے جو چاہتا ہے کہ بندہ بھی ویسا ہی خوبصورت بنے جیسے وہ خود اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا اور نرمی کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پسند وہ دل ہے جس میں نفرت نہیں، وہ زبان ہے جو بد دعا نہیں دیتی، اور وہ ہاتھ ہے جو صرف بھلائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، آج کتنی پیاری نصیحتیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں آخری آیت کی طرف، آیت نمبر 237 کی طرف۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو۔ پہلے آیت میں کیا آیا تھا کہ مہر مقرر نہیں کی گئی تھی، اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مہر مقرر کر چکے ہو تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس کے فضل و احسان کو نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھو نا پچھلی آیت میں یہ بات سمجھائی گئی نا کہ اگر نکاح کی فوراً بعد رخصتی یا تعلق قائم ہونے سے پہلے علیحدگی ہو جائے اور مہر طے بھی نہ ہوا ہو تو بھی عورت کو عزت کے ساتھ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ اب اس آیت میں ایک اور صورتحال بیان ہو رہی ہے، یعنی نکاح ہو چکا ہو، مہر بھی مقرر ہو چکی ہو، لیکن ابھی ہاتھ لگانے سے یا پہلے ہی طلاق ہو جائے تو یہاں حکم یہ ہے کہ اب کم از کم مقرر کیا ہوا مہر مکمل نہ صحیح، اس کا آدھا ضرور ادا کیجیے۔ یعنی عورت کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے، اسے بالکل خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ اب دیکھو پچھلی آیت میں احساس اور دلجوئی کا پہلو زیادہ تھا کہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، اور اس آیت میں حق اور انصاف کا پہلو زیادہ واضح ہے کہ اگر مہر طے ہو چکا تھا تو اس کا آدھا حصہ دینا لازمی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ جائے تو اسلام وہاں بھی انسان کو خالی قانون کے سہارے دیکھو نہیں چھوڑتا بلکہ دل اور اخلاق کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنی حق چھوڑ دے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر مرد اپنا حق چھوڑ دے تو وہ بھی بہتر ہے، یعنی دونوں طرف سے دروازہ معاف کرنے کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔
پھر ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے کہ نکاح کی ذمہ داری اور اس کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے اسے یہاں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنا حق چھوڑ دو، جو آدھا مہر تم پر بنتا ہے وہ بھی پورا دے دو اگر چاہو تو۔ ہم؟ تو یہ کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، اخلاق کی بلندی یہاں پر سکھائی جا رہی ہے۔ ہاں، تو اصل بات یہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ صرف حق لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اصل خوبصورتی یہ ہے کہ انسان حق چھوڑ بھی سکے، کیونکہ بعض اوقات چھوڑ دینا لینے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو جملہ آتا ہے کہ تمہارا معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو دیکھو یہاں یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا لیا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے دل کی تنگی کے باوجود معاف کیا یا نہیں۔ پھر آپسی جو فضل و احسان کو نہ بھولو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نا۔ تو دیکھو یہ وہ لائن ہے جو پورے رشتے کے فلسفے کو ہی بدل دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی صرف حساب کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ ختم بھی ہو جائے تو انسانیت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کی روح کو سمجھنے کے لیے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک اہلیہ کو طلاق دی، تو رخصتی کے وقت مہر کے علاوہ انہوں نے کیا کیے تھے پتہ ہے؟ 10,000 درہم بطور تحفہ بھیجا تاکہ ان کا مستقبل محفوظ رہے اور ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اور جب اس خاتون کو یہ رقم پہنچی تو وہ رو پڑی، اور پتہ ہے کیا کہا؟ یہ ایک جدا ہونے والے محبوب کی طرف سے بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ مطلب وہ جدائی کتنی بڑی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے وہ رقم کوئی مطلب نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی انہوں نے خیال کیا اور اتنی بڑی رقم اس خیال سے بھیجی کہ وہ ان کے مستقبل کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ اور دیکھو انسانی یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ صرف قانونی حقوق کی بنیاد پر کھڑا ہو جائے تو وہ ایک میدان جنگ بن جائے گا۔ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے نا، یہ فضل اور ایک دوسرے کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، احسان ہے، اس کے کرنے میں۔ تو بہت بہت گہری باتیں پتہ چلتی ہیں ہمیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھو نا آخر میں کیا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ صرف آیت کا اختتام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بندے کے دل کو جگانے والی آواز ہے۔ یعنی اے انسان، تم لوگوں کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہو، مگر اس رب کی نگاہ سے نہیں جو تمہارے خاموش لہجوں تک کو جانتا ہے۔ تم کسی کا دل رکھو یا کسی کا دل توڑو، تم انصاف کرو یا کسی پر ظلم کرو، تم معاف کر دو یا نفرت پال لو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور یہی بات اس آیت کو اتنا گہرا بنا دیتی ہے کہ یہ مظلوم کے لیے سکون ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور یہ نیک دل انسان کے لیے حوصلہ ہے کہ میری چھوٹی سی بھلائی بھی زیادہ ضائع نہیں ہو رہی، اور یہ ظالم کے لیے خاموش وارننگ ہے کہ کوئی عمل اللہ کی نظر سے باہر نہیں۔ کتنا عجیب ہے یہ! انسان دنیا سے چھپنے کے لیے دروازے بند کر لیتا ہے، مگر اللہ تو دل کے اندر اتر جانے والے خیال تک کو جانتا ہے نا۔ اس لیے قرآن بار بار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اپنے عمل ایسے رکھو جیسے تم ہر لمحہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ تو امید ہے یہاں تک جو بھی آیتیں ہم نے دیکھے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی سسٹرز کے۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں رشتوں، صبر، عزت، محبت اور ذمہ داری کی خوبصورت تعلیم دی، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف رکھے، ہماری نیتوں کو خالص بنا لے، اور ہمارے فیصلوں میں خیر اور
بھلائی عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنا دے۔ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے جو تیری خوف کے ساتھ تیری رحمت پر بھی یقین رکھے۔ یا اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا نور، ہمارے غموں کا سہارا اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔